سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات، مضمون شروع ہے سامعین اکرام آزمائشوں کا اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کا۔ تو جو آزمائشیں آتی ہیں مومن کی زندگی میں اور وہ ان پر صبر کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، فریاد نہیں کرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہ صلوات، شاباش، تعریفیں ہیں ان کی، ان کے لیے شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروة، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں سے، یعنی اللہ کی دین کی نشانیوں سے۔ فمن حج البیت، پس جس نے ارادہ کیا حج کا، او اعتمر، یا عمرے کا، فلا جناح علیہ، پس ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، پر بے شک اللہ تعالی شاکر ہے اور جاننے والا ہے۔ شاکر یعنی قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے، ہر ایک کے نیت اور اس کے اعمال سے واقف ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے واضح دلائل سے اور ہدایت، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ میں نے لوگوں کو اس کی وضاحت کر دی ہے کتاب میں۔ اولئک، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، پس اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوگا رحمت کی نظر سے، یعنی ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو بہت
رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہوں اپنے ایسے توبہ کرنے والوں پر اور مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا اور وہ اسی حالت پر مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، تخفیف نہیں ہوگی ان پر عذاب کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور دیکھو اے لوگو تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، بات ہو رہی تھی صبر کی اور آزمائشوں کی۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی یہ ضرور میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک طریقہ کار بتا دیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اس کی میں نے تفصیل آپ کو بیان کی تھی۔ یہ جو آج تھوڑا سا اس پہ جو گزشتہ سبق ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کروں گا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں کی کمی سے، جان کی کمی سے، میووں کی کمی سے، اور بشارت دے دیجئے آپ صبر کرنے والوں کو۔ سامعین کرام، اس پہ میں بات کر چکا ہوں آپ کو، لیکن یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان کے یہ الفاظ آپ اگر غور سے اس کا مطالعہ فرمائیں اور یا اس کو سنیں تو اس میں زور ہے، اس میں تاکید ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ اس پہ میں نے بات کی تھی سامعین کرام، لیکن آج کا جو سبق ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر جو ہے صلوات، شاباش ہے، ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں اگر تھوڑا سا آپ ٹھہر کے سوچیں اور فکر کریں قرآن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کی دعوت دیتے ہیں، تدبر کی دعوت دیتے ہیں، ان کے جو صبر کے نتائج ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو چیز ہے کہ ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جو کہ مصیبت اور ابتلا کے وقت ناراض نہیں ہوتے، شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا پھر ایک طریقہ کار ہے، ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے۔ اللہ کی ہدایت جو کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر آپ چلائیے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ہدایت مل گئی۔ اور دوسرے سامعین اکرام، بڑی دلچسپ بات ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے لیے شاباش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو دیکھیں طالب علم استاد کی شاباش سے کتنا خوش ہوتا ہے،
طالب علم ایک سبق اگر اچھا یاد کر لے یا امتحان میں اچھے نمبر لے آئیں یا اچھی طرح محنت کریں تو یقیناً اساتذہ کرام کی طرف سے اس کو شاباش ملتی ہے، اور شاباش اب ظاہر ہے کہ وہ کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور والرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ دیکھیں ہم میں سے کون ایسا بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار نہ ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ خوب اچھی طرح سامعین کرام جلدی نہ کریں، یہ 2-3 الفاظ ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ لینے کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش حاصل کرنا چاہتے ہیں، سامعین کرام میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا، اور نہ میری اتنی مجال ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کروں۔ میں تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کا ٹیکسٹ آپ دیکھ لیں، اس پر توجہ کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، پھر میری ان باتوں کو سنیں کہ اس میں کتنی حد تک صداقت ہے، سچائی ہے۔ سامعین کرام، شاباش، رب کی طرف سے شاباش، شاباش کون دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کو مل رہی ہے؟ اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ یہ خصوصاً نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش، رب کی طرف سے اگر ہمیں شاباش مل جائے تو اس سے بلند درجہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم پر رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں تو اور کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی آ جائے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں، ان صفات کے حامل لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر اور کیا چاہیے؟ 3 چیزیں ہیں سامعین کرام۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جلدی نہ کیجئے سامعین کرام، خوب غور سے پڑھیے۔ یہ آیت تو ایسی ہے کہ بہت عام ہے اور ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس پر تھوڑی سی فکر کی بھی ضرورت ہے اور توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اگر رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برسنی شروع ہو جائیں، دیکھیں آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضل، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں درود شریف جو پڑھتے ہیں ان پہ اللہ، ایک درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ رحمتیں جو ہیں یہ مسلسل ہیں، اس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں بتائی۔ بعض حدیث میں آتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی ایک درود شریف پہ 10 رحمتیں، اس میں معین نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پر شاباش ہے اور رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر شاباش ہے، یعنی یہ لوگ قابل تعریف ہیں۔ قابل تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن رب کی طرف سے اگر ایک منظوری آ جائے کہ بھئی شاباش ہے ان لوگوں پہ، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور پھر یہ گارنٹی آ جائے اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ جو ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر اور کیا چاہیے؟
آپ کو اور ہمیں۔ تو سامعین اکرام، یہ یعنی خوب اچھی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 157، اس میں یہ 3 چیزوں کا بیان ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو آیات ہیں، آیت نمبر 155، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حالات بیان کیے گئے ہیں، وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان نتائج سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے قبل جو درس ہے وہ آپ مکمل سن لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں میں نے تمام آپ کو بیان کر دیا تھا۔ تو بہرحال آج میں تھوڑے سا مختصر طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابتلا اور آزمائش، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ آزمائشیں اور ابتلا اور آزمائشیں یہ کامیابی کا زینہ ہے سامعین کرام۔ جو ہرڈلز ہوتی ہیں، آپ کو میں نے بیان کیا ہے کہ سیڑھی ہے، اس میں اگر ہرڈلز نہ ہوں، اس میں اگر سٹیپس نہ ہوں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ یہ مشکلات اور آزمائشیں یہ تو ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دیکھو میں تمہیں آزماؤں گا، اور آزمائش میں حکمتیں ہیں پھر اس کی۔ اور حکمتیں کیا ہیں؟ آپ کو میں نے بتا دیا، یہ ترقی اور عروج کا ذریعہ ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور یہ مضمون سامعین کرام اس جگہ اکیلا اس جگہ نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، ایسے کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں، اور مومن کو معلوم ہے کہ یہ اس کی ترقی کا ذریعہ ہے، یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہیں، یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی شاباش کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان آزمائش آئی، آپ نے پھر صبر کرنا ہے بس۔ لیکن سامعین کرام ایک درجہ اور بھی ہے، ٹھیک ہے؟ صبر، الفاظ یہاں مضمون صبر کا ہے، لیکن ایک درجہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے شکر کا بھی ہے، اور وہ تھوڑا سا بلند درجہ ہے اس سے، کہ آزمائش آئے آپ اس پر صبر کریں اور خوش ہو جائیں، ان آزمائشوں کے آنے پر خوش ہو جائیں کہ یہ وہی وعدہ ہے جو آیا ہے، اب ہم اس پر صبر کریں گے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کا ذریعہ ہے، اب ہم اس پر صبر کریں گے اور شکر کریں گے۔ دیکھیں، شکر نعمت پہ ہوتا ہے، اور یہ ابتلا اور آزمائش کیا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں، یہ زحمت نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہمارے جو ذہن ہے، جو ہماری ذہنیت ہے، وہ ایک عجیب طرح سے بن گئی ہے، اس پہ میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں۔ عجیب طرح سے یہ ہے کہ ہم نعمتوں کے طالب ہیں، اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا رہن ہو، اچھا کھانا ہو، اچھے یعنی خوبصورت شوہر ہو، بیوی ہو، اور یہ سب کچھ لش پش کرتی کاریں ہوں، اور یہ ساری جو ہیں اس کے ہم طالب رہتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ ہمارا مقصود و مطلوب ہرگز نہیں ہے سامعین اکرام۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مطلوب نہیں ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ. دیکھو دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو. یہ مال و دولت دنیا بتان وہم گما لا الہ الا اللہ. یہ ہرگز اپنی ذہنیت کو سامعین کرام تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کیجیے. اچھی زندگی جو ہوتی ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ مصیبتوں اور تکالیف سے بھری ہوئی ہو. آپ میرے الفاظ سن لیں، پھر اس پہ غور کریں. یہ نہیں کہ آپ اچھی اور یعنی قابل تعریف زندگی وہ ہوتی ہے یعنی ایسی زندگی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر شاباشیں نازل ہوتی ہیں. ایسی زندگی اچھی ہوتی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں. ایسی زندگی ہدایت یافتہ لوگوں کی زندگی ہے. یہ زندگی جو ہے یہ اس کی خواہش کرنی چاہیے، اس کی طلب کرنی چاہیے، اور یہ ایک آئیڈیل رہنا چاہیے. حضور صلی فرماتے ہیں کہ دیکھیں سب سے اونچا جو طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تکالیف اور مصیبتیں مسلط کر دی گئی ہیں انبیاء پر، اولیاء پر، صلحاء پر، ثم الامثل کالامثل. اس طرح درجہ پر درجہ جو لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر تکالیفیں، مصیبتیں مسلط کر دی گئی ہیں. ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھئی سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے. پھر حضور نے کہا دیکھو سوچ لو تم کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو. انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا پھر تم تیار ہو جاؤ تکلیفوں اور مصیبتوں کے لیے، کیونکہ حضور پر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکمیل ہو گئی ہے. سب سے زیادہ نعمتیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. سب سے زیادہ اچھی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. تو اب دیکھ لیں آپ ان کی زندگی، ساری زندگی جو ہے ابتلا اور آزمائش، جد و جہد، ابتلا. اور 13 سال مکی دور کے آپ یاد کر لیں. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مکی دور کے 13 سال کیسی ابتلا اور آزمائش. پھر مدنی دور کو آپ لے لیں، یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ 8 ہجری تک کتنے غزوات ہوئے ہیں، کتنے سرائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کیا تکالیف نہیں برداشت کی اس میں. پھر یعنی آپ دیکھیں ان کے گھر کے حالات دیکھیں. ہمارے گھروں میں تو ایک وقت چولہا نہ جلے تو کلیجہ جو ہے منہ کو آ جاتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہے کھانے کو، نہ کچھ پکانے کو ہے، نہ کھانے کو ہے. لیکن کتنے کتنے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے سوچنے کی بات ہے. تو پھر وہ صحابی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھو مجھ پہ تو یعنی تم تیار ہو جاؤ بس. حضور نے تو یہ الفاظ کہیں. اب اس کی مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا تو وہ تو اس کو تو وہی پھر نعمتیں ملیں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں. جو نعمتیں حضور کو ملی ہیں تو اس کی حیثیت کے مطابق پھر اس کو وہ نعمتیں ملیں گی.
اور وہ نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور سامعین کرام جو میرے نئے سننے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نعمتیں پیسوں کی بہتات ہے یا مال و دولت کی بہتات ہے یا اور دنیا کی چیزوں کی بہتات ہے. یہ نعمتیں نہیں ہیں. بعض وقت اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جو ہیں یہ عذاب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس پہ میں پھر کسی وقت آپ کو مضمون بیان کروں گا. اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہاری آزمائش کروں گا اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے دعوی ایمان کرنے والوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہاری. اور یہ تکالیفیں آئیں گی، مختلف اقسام کی تکالیفیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. اور یہ نعمتیں ہیں. اور یہاں رک کے میں سامعین کرام آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی صحابہ کرام آپ دیکھ لیں، کیونکہ جو حضور کے اصحاب تھے ان کو بھی یعنی ان کو معلوم تھا، دنیا کی حقیقت معلوم تھی، اور یہ جو طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول کا ان کو معلوم تھا. انہوں نے جان جو تھی وہ ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی. ان کو یہ تو کوئی لالچ نہیں تھی دنیا کی کہ بھئی وہ فتوحات ہوں گی اور پھر وہ مال غنیمت آئیں گے اور ہم جو ہے مالا مال ہو جائیں گے. یہ ان چیزوں کے لیے انہوں نے جہاد نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی. ان کی تو جان ہتھیلی بھی تھی. اور آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. مثالیں ہمارے سامنے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے اسے معلوم ہوتا ہے. سامعین کرام یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی اپنی اس بات کی وضاحت میں، غزوہ احزاب 10,000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے خندق کھود لی حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق. خندق کھول لی، ایک طرف دوسری طرف پہاڑ تھے، تو اپنی ایک آڑ بنا لی اور لشکر آ گئے. اور قرآن میں اس کا یعنی اچھی طرح اس کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں. لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مومن اور منافق ان کا تکالیف کے وقت، مصیبت کے وقت کیا رد عمل ہوتا ہے. منافق جو ہے اس کی نظر تو اللہ پہ نہیں ہوتی، وہ تو دل میں بظاہر مسلمان ہوتا ہے، دل میں تو وہ دنیا طالب دنیا ہوتا ہے، عیش و آرام کا طالب ہوتا ہے، موت سے ڈرتا ہے. منافق جو ہے موت سے ڈرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، اللہ سے کوئی محبت نہیں. یہ منافق کی علامات ہیں. تو وہ جب 10,000 کا لشکر آ گیا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل تھے. منافق جو مدینے کے منافق تھے ان کا تذکرہ آ چکا ہے. 300 جو ہے وہ تو آپ کو جنگ احد میں واپس ہو گئے تھے. 1,000 کا لشکر نکلا تھا جنگ احد میں، اور 300 جو تھے وہ عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں واپس چلے گئے. تو منافقین تو تھے اس معاشرے میں، اس مدنی معاشرے میں ایسے مسلمان موجود تھے جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ طالبان دنیا تھے، طالبان مولا نہیں تھے. تو دنیا کی محبت، ان کو تو دنیا چاہے جان پیاری تھی ان کو. تو جب 10,000 کا لشکر آیا تو ان کے چہروں کے رنگ جو ہے وہ اڑ گئے. اللہ تعالیٰ پہ تو نہ بھروسہ نہ اعتماد. تو وہ تو پکار اٹھے، چیخ اٹھے، واویلا کرنے لگے. اس کا ذکر آیا ہے
وہ الفاظ میں آپ کے سامنے اس وقت میں تو صرف مومنوں کی وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو مومن جو تھے جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، 10,000 کے لشکر کو دیکھا جو ان کے اوپر چڑھا آ رہا ہے، تو وہ خوش ہو گئے. مومن جو تھے وہ خوش ہو گئے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ مومن جو ہے وہ ابتلا اور تکلیف کے وقت خوش ہوتا ہے، کیونکہ ابتلا اور تکلیف ایسی چیز ہے جس پر صبر کرنا ہوتا ہے. اس میں صبر کی تلقین ہے، صبر کرنا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو نعمتیں ہیں جن کو ہم ظاہری نعمتیں، اس میں تو ہم صبر نہیں کرتے، اس میں تو پھر شکر کرتے ہیں. لیکن جب ابتلا اور آزمائش آتی ہے اس میں جو ہے پھر صبر کی تلقین ہمیں کی جاتی ہے کہ بھئی صبر کرو، ڈٹے رہو. تو جب وہ 10,000 کا لشکر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ خوش ہو گئے. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ بولا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے، اور ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا. تو دیکھیں یہ ایک مصیبت، یہ ایک آزمائش ان پر آئی اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور خوش ہو گئے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. تو سامعین کرام، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری آزمائش کروں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر جو اب اس پر صبر کرنا ہے اور خوش ہونا ہے. سامعین کرام، یہ نقطہ ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ مصیبت کے وقت آپ نے خوش ہونا ہے، کیونکہ یہ تو آپ صبر کریں گے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی شاباش آئے گی. تو جب ایک کام کے ذریعے آپ پر اللہ تعالیٰ کی شاباش آتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی کہ بھئی میرا کیا خوب بندہ ہے، نعم العبد، ایسے تعریفیں آئی بھی ہیں اللہ کے بندے، کیا ہی اچھا بندہ تھا، نعم العبد انہ اواب. تو ایک کام کے نتیجے میں اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش آتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہوں، پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہو، تو وہ کام اس مصیبت، اس آزمائش کے آنے پر اگر آپ شکر نہ کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. اور تو اولئک علیہم صلوات، آج کا جو سبق ہے کہ ان لوگوں پر صلوات ہے، شاباش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں. سامعین کرام، یہ چند الفاظ تھے جو اس وقت تک یہ آیت نمبر 157 کے ضمن میں نے کہے آپ کو. اب آ رہا ہے مضمون، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ. اب سامعین اکرام، یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے بظاہر لگتا یوں ہے کہ یہ کچھ غیر مربوط ہے، لیکن یہ غیر مربوط نہیں ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دیکھو یہ صفا اور مروہ جو ہے، یعنی اے مسلمانوں،
یہ مصیبت اور تکلیف یعنی انسان کے درجات کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں اور اس کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ تو ایک مثال آپ دیکھیں کہ ان صفا اور مروہ کی مثال لے لیں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان وہ یاد رکھے اور اس سے صرف نظر نہ کرے۔ تو صفا اور مروہ کیسے نشانی ہو گئی؟ اس کی پیچھے ایک تاریخ ہے سامعین اکرام، اور اس سے آپ واقف بھی ہوں گے، لیکن مناسب یہ ہے کہ چند الفاظ میں اس کے لیے آپ کو کہوں۔ صفا اور مروہ، اب مضمون کیا ہے؟ صبر کا ہے۔ اور دیکھیں صبر ابتلا کا ہے، آزمائش کا مضمون ہے، اور صبر کا مضمون ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کی طرف سے شاباشیں ہیں۔ تو صفا اور مروہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ ہمیں نشانیاں، میں نے آپ کو کہا کہ نشانیاں یاد رکھنے کی، نشانیوں کی تعظیم ہونی چاہیے، اور نشانیوں میں عبرت ہوتی ہے، نشانیوں میں عبرت ہوتی ہے، اچھی عبرت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اب صفا اور مروہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو، یعنی وہاں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ وہاں شام و فلسطین سے سفر کر کے مکے میں آئے، یہاں تو ان کا گھر نہیں تھا نا، ان کا گھر تو ادھر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ نے حکم دیا کہ بھئی تم اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو وہ سفر کرتے ہوئے آئے، اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل جو شیرخوار بچہ تھا اس وقت، اس کو لے کے وہاں چند دن رہے، کچھ عرصہ رہے، جتنا بھی رہے۔ تو سامعین اکرام پھر وہ بیوی اور شیرخوار بچے کو، یہ خانہ کعبہ جو آج جہاں موجود ہے، یہاں پر انہوں نے یعنی ان کو ٹھہرا لیا اور پھر چل دیے واپس، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی آج جس طرح آپ یہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، یہاں کوئی عمارت نہیں تھی، یہ ریگستان تھا اس وقت، بے آب و گیا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھئی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دو تم۔ اب بعض وقت سامعین اکرام مومن کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر بعض وقت حکم دیتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، یہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کا ایک جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، بعض وقت اپنے پیغمبروں کو بھی وہ حکم دیتا ہے بس کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، پھر اس کی حکمتیں نہیں بتاتا، حکم دیتا ہے، حکمتیں نہیں بتاتا۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ذبح کا واقعہ ہے، اس میں کیا تھا؟ اس میں تو ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، ویسے خواب تھا یہ۔ اور نبی کا خواب جو ہے وہ یعنی ہمارے آپ کے خواب میں تعویل ہو سکتی ہے، لیکن وہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ نبی کا خواب ٹھیک ہے تعویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کی تعبیر بھی یہی تھی۔ تو اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ
ہمیں بھی چون و چرا نہیں کرنی چاہیے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ چون و چرا جو ہے یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ چون و چرا کی تھی شیطان نے، آپ کو میں بتاؤں، چون و چرا کس نے کی تھی؟ شیطان نے۔ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو بھائی آدم کو۔ پھر فرشتوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، اے اللہ تعالیٰ سجدہ تو تجھے کیا جائے، ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ شیطان نے جو ہے وہ چون و چرا کی۔ یہاں ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں کہ چون و چرا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے میں چون و چرا کرنا جو ہے یہ شیطانی کام ہے۔ مومن جو ہے چون و چرا نہیں کرتا، اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس وقت اپنے مضمون کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چون و چرا نہیں ہوتی۔ سمعنا و اطعنا، مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اللہ کے حکم میں چون و چرا نہیں ہونی چاہیے، بس یہ ایک بات یاد رکھیں۔ آپ نے اگر چون و چرا کی، بس آپ سنیں اور مان لیں۔ حکمت بعد میں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ حکم اللہ کا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے اور یہ مومن کا طریقہ کار ہے۔ اور چون و چرا کرنا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، چون و چرا۔ تو اسی طرح پیغمبر نے بھی پھر چون و چرا نہیں کی۔ پیغمبر نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کرنا کون سی شریعت میں ہے؟ لیکن وہ پیغمبر کا خواب تھا، حکم الہی تھا، انہوں نے چون و چرا نہیں کی۔ اور بیٹا بھی پیارا بیٹا۔ کون ہے ہم میں سے، کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایسا جذبہ رکھتے ہوں؟ سامعین کرام، جذبہ رکھنا چاہیے، جذبہ رکھنا چاہیے۔ کس چیز کو؟ اللہ کی رضا کو پورا کرنے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے رضا الہی پر عمل کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، رضا الہی کو۔ بس یہاں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اپنے شیخ کا، کہ وہ اکثر کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دل و جان جو ہیں وہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، دل و جان، یعنی قربان کرنے کے لیے، دل و جان قربان کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ اس بازار میں، اور میں اس کو یعنی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس بازار میں جس میں تیری رضا کا سودا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے سامعین کرام۔ رضا الہی کو پورا کرنا بلا حیل و حجت، بلا چون و چرا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ، اس کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا آپ کو، کہ انہوں نے پھر چون و چرا نہیں کی کہ بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے بیٹے سے بس اظہار کر دیا کہ بھئی تمہاری کیا رضا ہے؟ تو وہ بھی پیغمبر کا بیٹا تھا، تو اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا کر دیجئے، مجھے قربان کر دیجئے، میں تیار ہوں، اللہ کے حکم پر قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ لیکن صابرین اور وبشر الصابرین، ابتلا اور آزمائش جو ہے، آپ کو میں نے یہ نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن مومن پر اگر آئیں، جو اور لوگوں پر بھی ابتلا اور آزمائش، ان کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، وہ ایک الگ زمرہ ہے، وہ کچھ عذاب ہوتے ہیں اور کچھ تنبیہات ہوتی ہیں، لیکن مومن پر جو آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ جو ابتلا اور آزمائش آتی ہے وہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ صفا اور مروہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ صفا اور مروہ، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے،
اور پہنچے یا مکے میں پہنچے، اور یہاں کوئی گھر نہیں تھا، اس وقت تو معدوم تھا، بنیادیں غیر واضح تھیں۔ یہ تو بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو لیکن اس وقت یہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صفا اور مروہ میں آزمائش اور آزمائش پر صبر، اس کا ایک یعنی ربط ہے اس مضمون کا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ، اماں ہاجرہ کو لے کے یہاں انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے واپس چل دیے۔ اب دیکھیں یہ پھر وہی حکم تھا کہ وہاں ان کو چھوڑ دو۔ آپ کو میں نے کہا نا وہ نقطہ جو میں بیان کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت بھی بتائے آپ کو۔ ایسا بہت سے، یعنی یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، بہت سے یعنی آپ نے حکمت نہیں ڈھونڈنی، بس حکم اور اس کی اطاعت۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ بھئی تم کس پہ یعنی کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے۔ یہ الفاظ تو ان کے نہیں تھے، ظاہر ہے وہاں نہ پانی تھا، نہ خوراک کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی رہائش تھی، وہ تو ایک ریگستان تھا، اور صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھی ساتھ، عین اسی جگہ جس یہاں وہ ہے زمزم کا کنواں ہے نا، وہیں پہ وہ بچہ وہیں لیٹا ہوا تھا۔ اور اماں ہاجرہ جو تھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ اب وہ حالات آپ دیکھیں، بیابان، ریگستان، نہ کوئی خوراک نہ کوئی پانی، لیکن حکم الہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھے پیغمبر لیکن انسان بھی تھے، اور پھر حکمتیں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے اگر بیان ہوتی تو وہ بیان کر دیتے، اپنی بیوی کو اعتماد میں لے لیتے کہ بھئی یہ ایسی ایسی بات ہے، یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ نہیں، ایسی نہیں تھی۔ تو 2 مرتبہ انہوں نے پوچھا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے لیکن انسان بھی تھے، تو اب ظاہر اسباب تو کوئی بھی نہیں تھے، یعنی ان کو بظاہر ان حالات میں چھوڑنا موت کے منہ میں چھوڑنا ہے۔ ظاہر ہے ریگستان میں آپ کسی کو یعنی بغیر پانی اور کھانے کے آپ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو بھوکا پیاسا مارنا چاہتے ہیں؟ تو گلا رند گیا ان کا، انسان کے ناطے رند گیا، جواب نہ دے سکے۔ تیسری مرتبہ جو اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ بھئی تم ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو بددستور ان کا گلا جو ہے رندا ہوا تھا، جواب نہ دے سکے، صرف سر کا اشارہ اس بات میں ہلا دیا کہ ہاں۔ تو اماں ہاجرہ نے کہا کہ جاؤ، اب جاؤ، اب ہمیں پرواہ نہیں ہے، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جتنا پانی کا ذخیرہ تھا وہ استعمال ہو گیا۔ بچہ ہے، اب ظاہر ہے کہ پیاس اسے لگی ہے، اور وہ پیاس ظاہر ہے کہ شیرخوار بچہ جو ہے کھانے کے لیے بھی روتا ہے، جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے روتا ہے، تو ماں پھر دیکھتی ہے کہ بھئی اس کے کیا ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا، اب بچہ رو رہا ہے پانی کے لیے۔ اب دیکھیں یہ ایک آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، کوئی نہیں تھا وہاں، آس پاس جو تھا کوئی بھی نہیں تھا۔ بچہ رو رہا ہے، اب وہ اماں ہاجرہ جو ہیں وہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، بچے کو
یہ خانہ کعبہ آپ دیکھیں تو تقریباً نشیب کی حالت میں ہے، یعنی نشیبی جگہ پہ واقع ہے خانہ کعبہ، اور پھر اس سے ارد گرد پھر اونچی پہاڑیاں ہیں۔ صفا بھی ایک پہاڑی تھی، ایک چوٹی سی تھی، زیادہ اونچا پہاڑ تو نہیں تھا، جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو صفا اور مروہ، تو وہ دوڑ کے گئیں صفا پہ کہ بھئی دیکھوں اگر کوئی یہاں اس راستے سے گزرنے والا ہے میں اس کو دیکھوں، تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر دوڑ کے گئیں دوسری چوٹی پر، مروہ پہ چڑھیں، ادھر ادھر دیکھا کہ بھئی کوئی ہو تو اس سے میں مدد طلب کروں، کوئی پانی یا کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے کی تو اس سے طلب کروں، تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا، سنسان اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سامعین اکرام یہ ذہن میں رکھیں، آج کل تو آپ دیکھیں کہ چاروں طرف بلڈنگیں ہیں یہ وہ، لیکن اس وقت ریگستان، نہ پانی نہ کھانا، بازار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، نہ آدم نہ آدمزاد۔ تو جناب وہ انہوں نے یعنی وہاں جا کے اسی طرح وہ دوڑتی صفا اور مروہ میں، انہوں نے چکر لگانے شروع کر دیے۔ ماں تھی، ماں کا دل تھا، جسم میں ماں کا دل تھا، تو چکر لگانے شروع کر دیے۔ یہاں جو ایک پہاڑ سے اتر کے آپ نے دیکھا کہ یعنی جو حاجی گئے ہیں وہاں ایک نشیبی جو جگہ ہے، وہاں سے حکم یہ ہے کہ آپ ذرا تیز چلیں، مردوں کے لیے تقریباً دوڑتے ہوئے چلیں، اور عورتیں جو ہیں تھوڑے سے قدم بڑھائیں، یعنی تیز قدموں سے، حکم یہ ہے۔ تو وہاں جناب ان لوگوں نے، اما ہاجرہ نے، میلین اخضرین، سبز راڈ لگے ہوئے، تو وہاں سے ان حدود میں آپ کو تیز، کیوں کہ وہ نشیبی جگہ تھی، وہاں سے اما ہاجرہ جب گزرتی تو ذرا دوڑ کے گزرتی تاکہ یہ نشیبی جگہ جلدی ختم ہو جائے اور مجھے ذرا اونچائی سے نظر آنے لگے۔ تو دیکھیں یہ ان کی سعی تھی، 7 چکر انہوں نے لگائے، اما ہاجرہ نے 7 چکر انہوں نے لگائے، اور بیچ میں اب دیکھیں یہ ان کا ایک اضطراری فعل تھا، ان کا اضطراری فعل تھا، اضطرار کی حالت میں بچہ رو رہا ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے، اور وہ پھر یعنی پانی کی تلاش میں یا کسی شخص کی یا کسی قافلے والوں کی تلاش میں یہاں پھر چکر لگا رہی تھی۔ یہ 7 چکر سامعین اکرام انہوں نے لگائے، اور اس کے بعد اب جب کوئی بھی نہیں ہوا، مایوس ہو کے، لوگوں کی طرف سے مایوس ہو کے آئیں، تو پھر وہ آپ نے دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کی جگہ سے ایک پانی کا چشمہ جو ہے یعنی پانی نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے اضطراری، اب ظاہر ہے کہ وہ پانی تو یعنی صحرا میں اگر 1 گلاس پانی بھی ہو تو وہ قیمتی ہوتا ہے، تو پانی نکل رہا تھا، تو انہوں نے اضطراری کیفیت میں ان سے کہا زمزم، ٹھہر جا، اور اس کے گرد جو ہے وہ مٹی بنانے لگے، مٹی کی، یعنی تاکہ وہ پانی جمع ہو جائے اور پھر وہ حاصل کر سکے۔ اب دیکھیں وہ زمزم جو ان کے الفاظ تھے وہ اس چشمے کا نام پڑ گیا، اور جو ان کے اضطراری چکر تھے وہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دیکھو صفا اور مروہ جو ہیں میری نشانیاں، میری عاشقوں کی محبت کی نشانی ہے۔ اپنی خوشی سے رہ رہی تھیں اما ہاجرہ جو تھیں، اپنی خوشی سے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا، جانے دیا، کیوں؟ اللہ کے عشق میں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دیکھو صفا اور مروہ جو ہے
اللہ تعالیٰ کے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دیتا ہے کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو سامعین اکرام، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ گزشتہ سبق اور یہ سبق یہ ایسے مل رہے ہیں کہ دیکھو صبر، ابتلا اور آزمائش۔ اب یہ ابتلا اور آزمائش نہیں تھی تو کیا تھی؟ شیرخوار بچے کو اور بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے جانے کا جب حکم ملا تو یہ ابتلا نہیں تھی، یہ آزمائش نہیں تھی۔ اما ہاجرہ نے وہ صورتحال قبول کر لی کہ ہاں میں رہوں گی، اپنے میاں سے کہا کہ خیر ہے تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہے نا۔ بظاہر کوئی حالات نہیں تھے، نہ کوئی بازار، نہ کوئی پانی، نہ کوئی خوراک۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو وہ آزمائش تھی۔ انہوں نے کوئی واویلا اس وقت نہیں کیا، کوئی فریاد نہیں کی، کوئی خاوند سے انہوں نے چمٹی نہیں کہ نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہیں، خوشی سے جانے دیا کہ جاؤ، اللہ ہے نا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے والوں کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروہ۔ اب دیکھیں وہ اضطراری فعل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ صفا اور مروہ میں سعی کرنا واجب ہے، اور یہ واجبات میں سے، حج کے اور عمرے کے واجبات میں سے ہے۔ اس اضطراری فعل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا کہ اے حاجیو، جب تم یہاں پہ آؤ تو میرے گھر کا طواف کر کے وہاں بھی تم نے سعی کرنی ہے، وہاں بھی طواف کرنا ہے، تاکہ تمہیں یاد آئے کہ مصیبت آنا جو ہے، آزمائش آنا جو ہے وہ حق ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے اجر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح میں نیکوکاروں کو میں اسی طرح بدلے دیتا ہوں۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے، اور آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ جو آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے، جد و جہد، محنت اور کوشش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم میری راہ میں خوب کوشش کرو گے، خوب محنت کرو گے، بس اگر تم نے ایسا کر لیا تو جان لو فملاقی، کہ پس پھر مجھ سے ملاقات تمہاری ہو جائے گی، ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی مشکلات کا راستہ دنیاوی عیش و آرام سے ہو کر نہیں گزرا ہے۔ اللہ کا راستہ جو ہے تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، بدنامیاں اور لوگوں کی تکالیف پر صبر کرنا، ان سے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے عبارت ہے۔ تو یہ اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مختصر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان سے گھبرانے کی کوئی نہ ضرورت ہے اور نہ حاجت ہے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی آپ پہ تکلیف آتی ہے، مالی، بدنی، جو بھی،
مصیبت آتی ہے اس پر صبر اور شکر. نعمت پر یہ سامعین کرام یہ نقطہ جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ نعمت ہے، یہ تکالیف اور مصیبتیں جو ہیں یہ نعمت ہیں. اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو پیغمبروں پر کیوں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر یہ لازم کر دی ہیں، سب پیغمبروں پر. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں پیغمبروں کی. کون سا پیغمبر تھا جنہوں نے جد و جہد نہیں کی، جنہوں نے محنت نہیں کی؟ تو یہ راستہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. جد و جہد، محنت، کوشش، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اور جو تکالیف اور مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.